بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت یہ ذکر کا سلسلہ ہے اس میں نہ کوئی ذاکر ہے نہ کوئی بانی بانی اسے کہتے ہیں جو بنیاد رکھے میں بات کہوں گا اگر پہنچ جائے تو آپ کے چہرے بھی مجھے بتا دیں گے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور اگر بات نہ پہنچے تو آپ کی آواز جتنی بھی بلند ہو جائے چہرہ ساتھ نہ دے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری بات آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کی ولایت علی سے پسے ہوئے دل کے جوف کی لو تک پہنچی نہیں ہے چند جملے مجھے کہتے ہیں اور انہیں توجہ سے قبول فرما لیجئے گا اور میں آپ کو سلام کر کے آپ سے رخصت لے کے اپنے بھائی کو ممبر دوں گا میں انہیں زیادہ دیر ویسے بھی نہیں بٹھانا چاہتا کیونکہ ان کا قرض ہے اس قوم پر شہید کا دوست ہونا ہی بڑی بات ہے اور شہید کا وارث ہونا تو بہت بڑی بات ہے میں نے عرض کیا کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہوں سجدہ کرنا چاہیے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ جو سجدہ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ قبول کر لے برداشت نہ کرے قبول کرے آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں بات کروں جو سجدہ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ برداشت نہ کرے قبول کرے میں ممبر میں پڑھتا رہوں اور آپ بات میں کہہ دیں جی کافی دیر کھڑا رہا تھا بس ہم برداشت کرتے رہے اس کا مطلب میری بات آپ کو پسند نہیں آئی برداشت ہونا اور ہوتا ہے قبول ہونا اور ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ وہ کریں جو اللہ قبول کر لے. میں قبول اور برداشت میں فرق ایک جملے میں واضح کر دوں.
کہ وہ سجدے جو شیطان نے 6000 نوری سال کیے تھے وہ اللہ نے برداشت کیے تھے، اور وہ ایک جو حر نے عباس کے پیروں میں کیا تھا وہ اللہ نے قبول کیا تھا۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بڑا اچھا آپ نے استقبال کیا۔ کون کہتا ہے میری قوم بات نہیں سنتی؟ یہ قوم بات سنتی ہے، مشکل باتیں بھی سنتے ہیں، اور مشکل باتیں اگر مشکل کشا کے ماننے والے نہیں سنے تو پھر اور کون سنے؟ آپ کی بڑی توجہات بھی ہیں، کمال انعامات سے آپ سن بھی رہے ہیں، اعتراضات عزاداری پہ ہیں۔ عارف شاہ جی لوگ کہتے ہیں مسلسل مجالس ہو رہی ہیں، پروفیسر صاحب روز لوگ کہتے ہیں، میرا بھائی پروفیسر بھی ہیں، ویسے لوگ نام کے ساتھ، کئی بندے نام کے پروفیسر، یہ ویسے پروفیسر پہ توجہ۔ لوگ مجالس پہ عزاداری پہ اعتراض کرتے کہ جی بندے نماز نہیں پڑھتے، مجلسیں کرواتے۔ یہاں کوئی بندہ ہے جو نماز کا مخالف ہے؟ میرے سامنے جتنے ماتمی بیٹھے ہیں یہ سارے نمازی ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ ماتمی جو نمازی ہوتے ہیں، اور بڑے بدصورت لگتے ہیں وہ نمازی جو ماتمی نہیں ہوتے۔ زندگی آپ کی سلامت ہے۔ بندے نماز کا خواہ نماز کو مجلس کے مقابلے پر اور مجلس کو نماز کے مقابلے پر کھڑا کر دے۔ شور نہیں میں نے مچانا، خطابت کے رنگ ممبر سے بدل گئے، پتہ نہیں لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا منہ سے نکل جاتا ہے۔ بس انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندہ کہنا چاہ رہا ہے نا وہی منہ سے نکلے، وہ بات لوگوں تک پہنچے بھی، اور پھر جب یاد بھی رہ جائے۔ اگر میں پڑھ کے چلا جاؤں، یہ میرے بچے بھی بیٹھے مجلس میں، ان سے کوئی بات میں پوچھے کہ جی رضوی پڑھ رہا تھا کیا پڑھا، تو آپ کہہ نہیں بڑا اچھا پڑھا، کیا پڑھا؟ اچھا پڑھا مگر یاد نہیں ہے پڑھا کیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، اگر بات یاد رہ جائے تو پھر بات ہے۔ مجلس، ماتم، عزاداری اور نماز کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک جملہ کہوں، پہنچے تو داد نہ دے سکو تو دعا دے دو۔ اگر مجلس مختصر ہو تو اسے نماز کہتے ہیں، اور نماز تفصیل سے پڑھی جائے تو اسے مجلس کہتے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، آپ نے بڑا اچھا سنا۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ ایک فرق اور بھی ہے قبلہ نماز میں اور مجلس میں، وہ فرق بتاؤں جن بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اور ایک بات اور کہوں کہ آپ نے ہاتھ میرے لیے نہیں اٹھانا۔ حسین کی مجلس میں جو ہاتھ یہاں آتا ہے نا وہ خالی واپس نہیں جاتا، اسے حسین کچھ دے کے بھیجتے ہیں۔ اور شاید بھائی میں ایک جملہ ممبر سے کہا کرتا ہوں، میرے مولا نے قبلہ فرمایا تھا کہ یہاں ہمارے فضائل میں جو بندہ حیران ہو جائے نا اس کی فضیلت ہے، جو پریشان ہو جائے نا اس کے نسب میں مسئلہ ہے، اس نے کہیں انجینئرنگ ہوئی ہے اس کے شجرے میں، اس کی وجہ سے وہ فضائل میں پریشان ہو رہا ہے۔ اور اس دربار میں تو بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ دربار اس کا ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ راہب نکلا تھا نبیوں کے سلطان کے دربار سے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رستے میں حسین مل گئے اور میرے مولا نے روک لیا۔ شبیر روک کے کہتے ہیں بتاؤ یہ میرے نانا کے دربار سے روتے ہوئے نکل کے ہمارے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہے ہو، بتاؤ میرے نانا کے دربار کیا کرنے گئے تھے؟ کہنے لگا جی آپ کے نانا سے پوچھنے گیا تھا میری قسمت میں بیٹے لکھے ہیں۔ شبیر کہتا ہے تیری معرفت ہی بڑی پست ہے، تو محمد کے دربار سے بھی لکھا ہوا مانگنے آیا۔ جیسے کہتے ہیں مجلس یہ سننے کا طریقہ، تو محمد کے دربار سے بھی لکھا ہوا مانگنے آیا۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اسے منظور میں بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے آدھے حسین جاگیے، محمد کے دربار سے لکھا ہوا نہیں مانگا جاتا، یہاں جو مانگا جائے وہی لکھا جاتا ہے۔ یہاں جو مانگا جائے وہی لکھا جاتا ہے۔ اگلے جملے پہ میں نے عقیدے چن چن کے الگ الگ کر کے رکھے۔ آئیے جی کامران جی، بسم اللہ، مالک آپ کو آباد رکھیں۔ کامران کہتے ہی کامیاب کو ہیں، اور مولا اس سے بھی زیادہ کامیابیاں عطا کریں، زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائیں، حاضریاں قبول فرمائیں۔ شبیر آواز دے کے کہتا ہے جس جملے پہ میں عقیدے چیک کرنے لگا ہوں، حسین آواز دے کے
کہا بتا چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا بیٹا چاہتا ہوں۔ چھوڑی شیر غازی کی زری پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے حسین بادشاہ کے بے لوس جانثارو، میرا جملہ سننے کے بعد اگر آواز بچ گئی تو حسین کی مجلس سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا مانگنے آئے ہو؟ کہنے لگا جی مولا بیٹا مانگنے آیا ہوں۔ شبیر مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا دینا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا دے دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہو جی بسم اللہ آباد ہو، آپ کی نسلیں آباد رہیں۔ ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری۔ اس دربار میں کوئی بندہ پریشان ہو کے نہ بیٹھے، حیران ہونا ہے فضائل پہ تو حیرانی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، یہ ہم سارے سجدہ گزاری ہیں، سجدہ کرنے آتے ہیں۔ علماء کون ہیں؟ عرض کروں سر اٹھائیے گا کہ میں عرض کروں کہ علماء کون ہیں؟ کون عالم ہے؟ جو بندہ 4 کتابیں پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے؟ جو بندہ 10 دن مدرسے میں رہے، 10 دن جو مراد ہے 10 سال بھی رہ لے، 10 سال چھوڑو 100 سال بھی رہ لے، عالم بن جائے گا۔ مولا کی زری میرے سامنے ہے، منبر پہ میرا ہاتھ ہے، کتاب کا نام بصائر الدرجات ہے، پوچھنے والے کا نام ابو بصیر ہے، بتانے والے کا نام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اور میرے مولا فرمانے ہیں کہ ابو بصیر دنیا 3 حالتوں سے خالی نہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں اور کچھ بکواس کرنے والے ہیں۔ ابو بصیر کہنے لگا مولا ذرا کھول کے بتا دیں علماء کون ہیں، طالب علم کون ہیں، بکواس کرنے والے کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے عالم ہیں، جو ہمارے دروازے پہ جھک گئے وہ طالب علم ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں بکواس کرنے والے ہیں۔ تمہاری زندگی ہو یہاں پہ دعویٰ علم نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی سلامت ہے۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، بڑا اچھا آپ نے خوبصورت استقبال کیا، اسے ہی داد کہتے ہیں۔ یہ جو رواج ہو گیا نا جی مجمع کھڑا ہو جائے تو ہاتھ یوں ہو جائے تو منہ یوں ہو جائے، بس آپ بیٹھ کے بات سمجھیں، بات سنیں، اسی کا نام مجلس ہے۔ یہ تہذیب کا منبر ہے، یہاں سے تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پہ بلال جیسے حبشی آتے ہیں اور رسالت کے گھر کے مؤذن بن جاتے ہیں۔ یہ تہذیب ہے، یہ درسگاہ تہذیب ہے، یہاں تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر بات میری پہنچ گئی تو آپ سارے میرے ساتھ چل پڑیں گے۔ میں بہت زیادہ زور سے بھی بولوں گا تو بات میں نے یہی کہنی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بہت اونچی بولوں گا تو بات یہی کہوں گا۔ مجھے وہ منظر یاد ہے جب غدیر کا میدان تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ چکوڑی والوں میرے اس جملے کی قیمت مجھے پاک مخدومہ ہی اس کا اجر عطا کرے گی۔ آپ سے دعا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھیں گے تو دعا ہو جائے گی۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا غدیر میں، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اور حسین کے نانا کو اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی۔ زندگی آپ کی میں سلامت ہو، حسین بادشاہ کے نانا کو اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی، اور نبیوں کے سلطان کی آواز غدیر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہر بندے نے سنی تھی۔ پتہ کیوں سنی تھی؟ کامران اب میں جملہ تیری نظر کر رہا ہوں، سنی کیسے تھی؟ بڑا عجیب منظر تھا قبلہ غدیر کے میدان میں، جب نبیوں کے سلطان بول رہے تھے اور پہلو میں اللہ کی زبان چپ کھڑی تھی۔ نبیوں کے سلطان بول رہے تھے اور پہلو میں اللہ کی زبان چپ کھڑی تھی۔ نبی کی آواز ہر کسی نے سنی، سن کیسے لی؟ کیونکہ رسول کے پہلو میں کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور کھڑا تھا۔ اس نے غدیر کے میدان میں چلنے والی ہوا سے کہہ دیا تھا کہ اگر میری ولایت کا پیغام آج کسی سواد تک پہنچنے سے رہ گیا تو پھر میرے بیٹے قیامت تک تجھے چلنے کی اجازت عطا نہیں کریں گے۔ آپ کی زندگی ہوگی سلامت، بڑی مہربانی۔ میں سرکار کے پیغام سے 2 جملے سنا کے میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں، بہت پرانے سننے والے ہیں آپ۔ سرکار
لوگوں کا چکر میں نہیں سنانا چاہتا کہ کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون رضی اللہ ہے، کون علیہ السلام ہے. وہ بھئی اس بحث کا زمانہ نہیں رہا ہے، اور ہمارا یہ عنوان ہی نہیں کہ کون رضی اللہ ہے، کون علیہ السلام ہے، کیونکہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس کی ماں رضی اللہ کو بلاتی ہے، اپنے دروازے پہ جھکاتی ہے اور علیہ السلام کر کے اٹھاتی ہے. یار بات پہنچے تو ہاتھ اٹھا لے ذرا. رضی اللہ بلاتی ہے، اپنے دروازے پہ جھکاتی ہے اور اسے علیہ السلام کر کے اٹھاتی ہے. آپ کی زندگی ہو سلامت رہے گا. اس دروازے پہ ایک جھکنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سلمان. بے توجہ، نام کیا ہے؟ سلیمان نہیں، سلمان. سلمان بھی نہیں، سلمان. سلمان پتہ کرتا کیا کرتا؟ عرشہ بہت بڑا جملہ. سید دعا نہ ملے نا اس جملے پہ تو یہاں حاضر ہونے کا فائدہ ہی نہیں. میں سلمان کا کام بتاؤں سلمان کرتا کیا تھا؟ سجدہ کرتے کرتے جھاڑو دے جاتا تھا، جھاڑو دیتے دیتے سجدہ کر جاتا تھا. تمہاری زندگی ہو بھائی سلام بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، میری توقع سے زیادہ سن رہے ہیں. سجدہ کرتے کرتے جھاڑو دے جاتا، جھاڑو دیتے دیتے سجدہ کرتے. اچھا وہ جب بندہ سجدے میں جائے، سارے سجدہ گزار ہی بیٹھے ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ بندہ یوں ہی جاتا ہے، پستی میں جاتا ہے. لیکن سلمان جس پستی میں گیا وہ بلند کتنی تھی. مصر کامران میں پڑھ رہا ہوں، نظر آپ کی کر رہا ہوں. سلمان جس پستی میں گیا وہ بلند کتنی تھی. درے بطول پہ سلمان کی بلندی دیکھ، درے بطول پہ سلمان کی بلندی دیکھ. نظر جھکاتا ہے اور انبیاء کو دیکھتا ہے. تمہاری زندگیاں بھائی سلامت رہو. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. درے بطول پہ سلمان کی بلندی دیکھ، نظر جھکاتا ہے اور انبیاء کو دیکھتا ہے. یہ آل محمد کی یہ معجزہ، یہ اعجاز ہے آل محمد. ابو طالب کے بیٹے کوئی کتابیں تھوڑے لکھتے ہیں. ابو طالب کے بیٹوں کی لکھی ہوئی کتابیں مدینے کی گلیوں میں، شام کے چوکوں میں، کوفہ کی سولی پر چلتی ہوئی بولتی ہوئی نظر آتی ہیں. علی کی لکھی ہوئی کسی کتاب کا نام ابو ذر ہے، کسی کتاب کا نام سلمان ہے، کسی کتاب کا نام مقداد ہے. بندے بڑا معجزہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیٹا مل گیا، کسی کو ساتھ مل گئے، کسی کو رزق مل گیا. بیٹے سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا ہے. ایک بندے نے ابو ذر سے پوچھ لیا تھا، ابو ذر تو نے کبھی علی سے معجزہ نہیں مانگا؟ ابو ذر کہنے لگے کیا معجزہ مانگوں؟ اس نے کہا کبھی علی سے کہو نا کہ سورج پلٹائے. ابو ذر ہنس کے کہتے ہیں بے وقوف، پلٹانے کا وہ کہتا ہے جسے پتہ نہ ہو نکالا کس نے. زندگی آپ کی سلامت ہو. اس بندوں نے ابھی صرف سر ہلایا. یہ جناب سیدہ کے دروازے پہ سلمان سجدہ کرتا تھا. میں پھر پلٹ رہا ہوں جانا مجھے غدیر کی طرف، اور بڑی جلدی میں، میرا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے مجھے. رشتہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بھاجا بھی ہے ہمارا. بھائی توجہ، میں بہت جلد اس کو ممبر دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. جناب حسین سر اٹھائیے گا. جتنی جتنی آپ کی توجہ ہو جائے گی میں اتنی جلدی آپ کو سلام کر کے آپ سے رخصت لوں گا. سلمان جھاڑو دے رہا تھا. جھاڑو کس سے دے رہا تھا؟ کس سے؟ اب آپ کی توجہ کا امتحان ہے. اور داڑھی اتنی نہیں تھی کہ سلمان رکوع میں جائے. جتنی مصطفیٰ چاہتے تھے اتنی ہی داڑھی تھی. اور اس داڑھی سے جھاڑو دینے کے لیے ہاتھ بھی زمین پہ رکھنے پڑتے تھے، گھٹنے بھی. یعنی بطول کے دروازے پہ جھاڑو دینے کے لیے 7 اعضائے سجدہ کام آتے تھے. خوبصورت مجمع جن کے ہاتھ اٹھے انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. بطول کے دروازے پہ سجدہ جھاڑو دینے کے لیے 7 اعضائے سجدہ
काम आते थे। झाड़ू दे रहे थे कि पीछे से मस्जिद नबवी से एक सहाबी निकले, उनका नाम है हजरत अबू सईद खुदरी। वो आए और आके सलमान के पीछे खड़े हो गए और दूसरे बंदों को इशारे कर रहे थे। ये देखो, सलमान भी उठे और पलट के देखा, भाई क्या बात है? वो अबू सईद खुदरी कहने लगे, सलमान कोई बात नहीं, हमें कोई मसला नहीं, तू अपनी दाढ़ी से झाड़ू दे रहा है, लेकिन सिर्फ बता दे कि अभी वहां मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। सारी जिंदगी भी दाद देते रहो तो इस जुमले का बदल नहीं हो सकता। अभी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, ये बतूल के दरवाजे पे क्या कर रहे हो? सलमान आवाज देके कहता है, नबी की नबूवत की कसम है, मैं इस दरवाजे पे वही कर रहा हूं जो नमाज से सीख के आया हूं। इसका मतलब है नमाज नमाज सिखाती है बतूल के दरवाजे पे झुकना। इस दरवाजे पे झुकना सीखो। अच्छा, सलमान के सजदे ने, इस पे दाद ना देना, जो बंदे मौलवियों के ज्यादा करीब बैठते हो वो मेरी बात को समझना और उन्हें भी समझाना। ये सलमान के सजदे ने समझाया क्या? सजदे के मानी क्या है? मैं अजीजों से पूछ रहा हूं, बुजुर्गों को पता है, थोड़ा वक्त ले लूंगा। सजदे के मानी क्या है? आइए आइए जी, आइए और निकाल, जरा निकाल रखना। सजदे के मानी क्या है? ये सजदे में सर जमीन पे क्यों रखा जाता है? ऐसे हो जाता है। ये सर जमीन पे रखने का मतलब है जिसे सजदा है उसे देखना नहीं। भाई तवज्जो, जिसे सजदा है उसे देखना नहीं। ये सलमान ने बतूल के दरवाजे पे सर झुका के मौलवियों को समझाया था कि यहां झुकना है, झांकना नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, यहां झुकना है, झांकना नहीं। ये इस दरवाजे की बातें, इस दरवाजे के बाहर रहने वाले, इस दरवाजे के अंदर बसने वाले, ये रसूल ने भी समझाया। चलो फिर कभी मुलाकात होगी, तफसील से बातें हो जाएंगी। जितने जाकिरीन मिंबर पे पढ़ते जाएं उतना वक्त शार्ट होता जाता है। बस यूं समझ लो कि एक स्प्रिंग है, जैसे जितने बंदे ज्यादा जोर से दबाते जाएं वो छोटा होता जाता है। तो ये वक्त जरा कम हो गया। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, नबियों के सुल्तान घर तशरीफ लाए थे, हदीसे किसा पढ़ते, जो नहीं पढ़ते पढ़ा करो। हदीसे किसा के आखिर में उसका फायदा बताया। गम खत्म हो जाते हैं, दुख मिट जाते हैं हदीसे किसा की तिलावत से। आखिरी जुमला में फजीलत का पढ़ूं। जब रसूल घर आए थे, बड़े मुहक्किक हैं ये, आप नहीं जानते, मैं तारुफ करवा दूं। शायद भाई बड़े मुहक्किक, बड़ी तहकीक, इनके मुतालिया भी पढ़े। अब बैठ के गौर से जरा समाअत फरमाइएगा। मेरी कौम का मिजाज बदल रहा है। बच्चों, अपना मिजाज ना बदलना। इन बुजुर्गों से पूछ लो पहले खतीब कैसे हुआ करते थे। वो बातें कहा करते थे, वो बातें याद रह जाती थी। आज भी बातें, जैसे मुझे किबला हसन जैदी साहब की एक बात याद आ गई। वो फरमाया करते थे कि ये मुंह एक मुमलिकत है, एक रियासत है। ये जो जुबान है ना, ये सुर्ख रंग की मलका है, और सुर्ख रंग की मलका मकान के अंदर रहे तो अमन रहता है। जिंदगी आपकी, ये पुराने खुतबा की बातें जो बंदों को याद रह जाती है। बस आखिरी जुमला कहने जा रहा हूँ। नबियों के सुल्तान घर तशरीफ लाए। जब सरकार घर आए तो मैं शायद भाई से पूछ रहा हूँ, जब आए थे घर तो नबी के कंधों पे चादर नहीं थी? थी ना चादर? कमली तो हर वक्त रसूल के पास होती थी। सरकार जब आए तो चादर कंधों पे थी। बेतवज्जो, चादर पास भी थी, लेकिन बेटी से कहा, बेटी जरा मुझे अपनी चादर। बस आखिरी जुमला में फजीलत का कह रहा हूं। मैंने नबियों के सुल्तान की बारगाह में सजदा करके कहा, सरकार जब आपके पास अपनी चादर थी तो आपने बेटी से क्यों मांगी? सरकार ने फरमाया, तुझे समझ नहीं आई थी। मैं चाहता तो अपनी चादर भी तान के ना उसके नीचे हसनैन को बिठा लेता, लेकिन मैंने चादर बतूल से ले ली है। सरकार मतलब क्या है? सरकार ने फरमाया, आप भी नहीं समझे,
میں بطول کی چادر تان کے کائنات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو رسول کی چادر کے نیچے ہو، اہل بیت وہ ہے جو بطول کی چادر کے نیچے۔ آپ کی زندگیوں میں سلامت دی بسم اللہ شاہ حیدری جو سیدہ بطول کی چادر کے نیچے۔ پھر کبھی میں حاضر ہوا باری آپ مجھے یاد کروائیے گا اس علاقے میں کہ سارا دین یا بطول کی چادر کے نیچے ہے یا چادر کے پیچھے ہے۔ اسباب تمام اتنی دیر ہی مجھے آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہے، کسی کے حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، غاصب نہیں بننا چاہتا۔ بہت زیادہ پڑھنے والے، موسم بھی سرد ہے لیکن آپ کے پاس موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے سارا انتظام موجود ہے، سائبان ہے۔ ویسے چلیے رونے کے لیے اس سائبان کو دیکھ لیں کافی، جنہیں رونے کا سامان چاہیے وہ اس سائبان کو دیکھ لیں کافی ہو۔ آؤ آ کے دیکھو سائبان کو، یہ سائبان تو نہیں ہے، یہ خیمہ ہے۔ یہ سارے شریف بیٹھے ہو، درمیان میں پردہ ہے۔ زندگی اور کی سلامت ہو۔ ہم اس لیے رو رہے ہیں مسلمانوں کہ وہ خیمہ جو 2 محرم کو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا، وہ 10 محرم کو امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا۔ عظم اللہ اجورہم۔ مخدومہ آپ کی یہ بلند آواز قبول ہے۔ مجالس ہوتی ہیں تو ہمارے اہل سنت دوست بھی مجالس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پابندی نہیں، مجلس کے اشتہار پہ لکھا تو نہیں نا فلاں آئے اور فلاں نہ آئے، سب کو دعوت ہے، جس کا جی چاہے آئے، ہم کسی کی دلآزاری تھوڑا ہی کرتے۔ اور آپ کی یہ آوازیں رونے کی بلند ہوں، بوڑھے بچے بزرگ بیٹیاں بہنیں روئیں، وہ بندہ حیران ہو جائے کہ یہ اتنی زور زور سے کیوں رو رہے ہیں۔ اور بڑی عجیب قوم ہے، عید پہ بھی روتی ہے، محرم پہ بھی روتی ہے۔ میں اسے رونے کی وجہ سمجھا دوں، اور یہ جملہ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج شام ربیع الاول کا چاند طلوع ہوگا، مسلمان مصطفیٰ کا ذکر شروع کر دیں گے۔ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں ہمارے رونے کی وجہ سمجھ لو کہ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا، اسی کی بیٹی بغیر چادر کے بازار سے گزرتی۔ اجرکم اللہ۔ مخدومہ کونین آپ کی حاضری قبول فرمائے، سجدہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ اور کوئی طویل روایت مجھے نہیں پڑھنا، اور اگر کسی کو سبب نہیں پتا چلا ہمارے ہونے کا، میں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا ہے، زمین پہ گر گئے، مجھے زمین پہ لگا ہے لیکن یہ کسی رومال میں چلا گیا۔ نہیں وقت نہیں ہے میں بتاؤں وہ رومال کون سا ہے، جیسے ابھی بھی ہمارے رونے کی وجہ کا پتہ نہیں چلا، وہ سن لیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ ایک سبب اور بتا دیتا، 28 رجب مدینے سے قافلہ چلا تھا، تو معامل کتنے تھے بولو؟ 53 معامل تھے، 53 معامل تھے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 53 تھے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، 53 تھے۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، 53 تھے۔ میں معامل بتا سکتا ہوں، چھوڑی کے سیدوں میں بیویوں کی تعداد نہیں بتا سکتا۔
تھی یہ کسی کو پتا نہیں ہے. معامل بتا رہا ہوں کہ اتنے معامل تھے. اچھا 53 تھے 10 محرم کو، پھر خیموں کو آگ لگ گئی. مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا. پھر پتا تب چلا جب سال کے بعد علی کی بیٹی واپس آئی. ماہم گنے گئے تو پھر 3 تھے، باقی 50 کی ضرورت نہیں پڑی. مسلمان اب بھی تو رونے کی سبب پوچھتا ہے، رونے کی وجہ پوچھتا ہے. اس ممبر کی عزت کی قسم ہے کہ 1.5 سال کا شام کا سفر 50 معاملوں میں سوار علی کی بیٹیوں کو کھا گیا. بابا ان کی قبریں نہیں ملی. لوگ ہم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ ہم رو کیوں رہے ہیں. اور اگر صرف ابو طالب کے بیٹے قتل ہوتے نا تو ہم نہ روتے. ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی زخمی تھی، بیٹی بھی زخمی تھی. ماں کتنی زخمی تھی؟ ماں اتنی زخمی تھی چکوڑی شیر غازی والوں ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ بطول کتنی زخمی تھی. پتہ اس وقت چلا جب علی بادشاہ نے سیدہ بطول کو 3 جمادی الثانی کو قبر میں اتارا. علی روئے، منہ نبیوں کے سلطان کی قبر کی طرف ہو گیا اور علی رو رو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے جو قرآن میرے حوالے کیا تھا اس کا ہر ورق پھٹ گیا. تمہاری زندگی کو سلامت رہو، آباد رہو. کوئی بندہ مجھے کہے، کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بہن یہ سوال کر دے کہ ذاکر آیا تھا سخت پڑ گیا. اس ممبر کی عزت کی قسم ابھی مصائب ممبر سے پڑھ ہی نہیں گئے. ابھی مقتل کی کتابیں کھلی نہیں. اگر کھلی ہیں تو جو لکھا ہے وہ پڑھا ہی نہیں گیا. بطول حق مانگنے گئی تھی. لوگ صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ سیدہ کھڑی رہی، ہاں کھڑی رہی. لوگ سند پڑھتے رہے. جب سند پڑھنے کے بعد پہلے کے ہاتھ میں آئی تھی اس نے بطول کے سامنے آ کے اس سند کے پرزے کر دیے تھے. پرزے کرنے کے بعد اس نے بائیں ہاتھ میں سند کے پرزے پکڑے تھے. مجھے چکوڑی شیر غازی کے سید غیر سید معاف کر دیں گے، اس نے پرزے بعد میں زمین پہ پھینکے تھے. پہلے اس کا دایاں ہاتھ اٹھ گیا تھا. میں نہیں چاہتا کسی مومن کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. بندے کہتے ہیں ہم سخت پڑھتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ماں کتنی زخمی تھی، بیٹی کتنی زخمی تھی. ماں کو لوگوں نے گھر جا کے مارا تھا، بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا. تمہاری زندگیوں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. میں ممبر نگاہ چھوڑ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی آنکھ میں آنسو آ جائے. اور میرے نوجوان ماتمی دوستو روزانہ سنتے ہو کہ محمد کے بعد محمد کی بیٹی نے اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی. آج بتا دوں کہ بطول نے محمد کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھی. وہ دروازہ جس پہ نبی سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے اس دروازے پہ ایک دن مدینے کے 70 لوگوں نے مل کے دستک دی. اندر سے بطول نے پوچھا تمہیں پتا نہیں اس دروازے پہ نبیوں کا سلطان سر جھکا کے کھڑا ہوتا تھا. باہر کھڑے ہونے والے آواز دے کے کہتے ہیں زہرا اندر سے علی کو نکال. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اگر نہ نکالوں تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. بطول نے کہا پوری کائنات جل جائے میں علی کا بال اتار کے نہیں دوں گی. اللہ تعالیٰ سنو گے. پھر لکڑیاں اس دروازے پہ آئی، شعلے بلند ہوئے. پورے مدینے نے بطول کا جلتا ہوا دروازہ دیکھا. پھر 70 بندوں نے مل کے دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا. اگر تیری بات سمجھ